बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूर से एक गाड़ी तेज रफ्तार से चलती हुई आ रही थी। मेरी नज़र बेसाख्ता ही सड़क के बीच में खड़े फ़ोन पर बात करती हुई दोहा पर पड़ी, जिसके एक हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे। वो फ़ोन पर अपनी किसी सहेली से बात करते हुए बेध्यानी में चलती हुई रोड क्रॉस कर रही थी। वो गाड़ी उसके करीब आती जा रही थी। मैंने जब ये दिल दहला देने वाला मंजर देखा तो ऐसा लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने फौरन सारी सोचों को दिमाग से दूर झटका, एकदम पूरी रफ्तार से दौड़ लगाई। मैं रोड की दूसरी साइड पर था और मुझे डर था कि कहीं दोहा तक पहुंचने में मुझे देर ना हो जाए और वो गाड़ी उसको टक्कर मार कर ना चली जाए। ये सोच आते ही मैंने अपनी रफ्तार मज़ीद तेज कर ली थी। रास्ते में बहुत सी गाड़ियों और बाइक से बमुश्किल टक्कर होते होते बची थी, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे तो बस हर हालत और हर कीमत पर दोहा की जान बचानी थी, फिर चाहे इस सब के लिए मुझे कितनी ही चोट क्यों ना पहुंच जाए या फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे परवाह नहीं थी। मेरा सांस फूल चुका था। भागते हुए गाड़ी दोहा को हिट करने ही वाली थी कि बिलाखिर उस तक पहुंचते ही मैंने एक झटके से उसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और सड़क के किनारे पर ले गया। एकदम जोर से खींचने की वजह से दोहा और मैं दोनों सड़क के किनारे फुटपाथ पर गिरे। गिरने की वजह से मुझे और दोहा को हाथों और बाजुओं पर खराशियां आई थी। मुझे अपनी चोट की परवाह नहीं थी, बल्कि मेरा सारा ध्यान दोहा की चोट की तरफ था। खराशियां आने की वजह से दोहा की आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उठी। सारे शॉपिंग बैग इस धक्का लगने की वजह से उसके हाथ से दूर छूट कर गिर गए थे और अपनी बेकदरी पर अफसरदा थे, क्योंकि वो किसी मामूली दुकान के कपड़े नहीं थे, बल्कि इस शहर के सबसे मशहूर ब्रांड के महंगे तरीन कपड़े थे। मेरी आंखों पर अभी तक नज़र नहीं पड़ी थी। मैं इस बात को लेकर खुश था कि शुक्र है कि दोहा की जान बच गई थी और उसको कोई चोट नहीं या नुकसान नहीं पहुंचा था। दोहा की नज़र अपने हाथों पर आई खराशों पर पड़ी तो उसकी तकलीफ के साथ साथ मुझ पर तप चढ़ी थी। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वो इधर उधर देखकर उठी और शॉपिंग बैग्स की तलाश में नज़र घुमाई। वो महंगे तरीन कपड़े सड़क से कुछ फासले पर गिरे हुए थे। इनमें लाखों रुपए के कपड़ों को ऐसे ज़मीन पर गिरे हुए देखकर वो जो अपना गुस्सा कंट्रोल किए हुए थी एकदम से मुझ पर फट पड़ी थी और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मुझे धक्का देकर गिराने की और मेरे सारे कपड़े इस तरह सड़क पर गिराने की। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो तुम इस तरह मुझे बचाने आ गए हो? मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानती हूँ और अपनी हिफाजत करना भी मुझे बखूबी आता है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे अपनी हिफाजत के लिए कभी भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आइंदा मुझसे 10 फीट के फासले पर रहना। मैं दोहा की सारी बातें खामोशी के साथ सुने जा रहा था। उसने वो सब बातें मुझे कहकर वापसी की राह ली और अपना सामान उठाने के लिए सड़क के करीब गई। इससे पहले ही मैं बिजली की सी तेज़ी से गया और उसके वो बैग्स एहतियात के साथ उठाकर उसके पास आकर उसको थमाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। उसने बेजारी से ये सब देखा और झपट कर मुझसे वो बैग्स लिए, जिनका साफ मतलब था कि ये मेरी की गई मदद उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है और वो चाहती ही नहीं है कि मैं उसकी किसी भी मामले में मदद करूं। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर उदासी छा गई और बमुश्किल मुस्कुराते हुए मैंने उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए खुशदिली से कहा कि आइंदा अगर कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बिला झिझक कह देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। उसने मेरी बात का कोई जवाब देना ज़रूरी ही नहीं समझा और मुझे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके आगे की तरफ चलने लगी। कुछ दूर ही आगे जाकर उसकी गाड़ी खड़ी थी, जिसमें वो सवार होकर चली गई। मेरी नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अभी तक मेरे जहन में वो मंजर चल रहा था जिसमें वो गाड़ी बस दोहा से टकराने ही वाली थी। शुक्र था कि मैं वक्त पर पहुंच गया और बचत हो गई थी, लेकिन दोहा को इस बात का एहसास नहीं था कि आज उसकी जान मेरी वजह से बची थी। उसने शुक्रिया कहना तो दूर की बात, ढंग से बात तक नहीं की थी। उसकी बातें याद करके मेरे दिल में एक हूक सी उठी, लेकिन फिर सब कुछ वक्त पर छोड़कर दिमाग से हर ख्याल झटक दिया था कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। इस तरह कुछ ही देर में मैं भी एक मुबैना सांस भर अपने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डालकर अपने रास्ते चल दिया। शाम होने वाली थी और मुझे जल्दी घर भी पहुंचना था ताकि अब्बू की डांट से बचा जा सके। मेरा नाम शाफे है और मैं एक सरकारी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में वाहिद रिश्ता मेरे अब्बू हैं जो मुझे हद से ज़्यादा अजीज़ हैं। बचपन से ही उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। जिस तरह मेरी ज़िंदगी में वाहिद रिश्ता मेरे अब्बू थे, बिल्कुल इसी तरह मेरे अब्बू की ज़िंदगी में भी मेरे अलावा अब कोई न रहा था।
امی تو میری پیدائش کے 3 سال بعد ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر ابدی دنیا میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میرے ابو نے ہی مجھے ماں اور باپ بن کر میری پرورش کی۔ انہوں نے کبھی بھی میری پرورش میں کوئی کمی نہ ہونے دی تھی۔ ہمارا گھر ایک درمیانے طبقے کے علاقے میں تھا، جہاں سبھی متوسط گھرانے کے لوگ پائے جاتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ بھی کرائے کا تھا، جس میں بس 2 ہی کمرے تھے۔ ایک میں ابو رہتے اور دوسرے میں رہتا تھا۔ ابو نے ساری عمر ایک گھر میں ملازمت کرتے ہوئے گزاری۔ وہ وہاں پر ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور اپنے پیشے میں ایمانداری کی وجہ سے وہ کئی سالوں سے وہیں پر کام کرتے آ رہے تھے، اور ادھر کے ہی بڑے احتراماً ابو کو وہاں کا فرد ہی تصور کرتے تھے اور ان کے ساتھ عزت سے ہی پیش آتے تھے، سوائے اس گھر کی ایک لاڈلی بیٹی دوحہ کے، جو کہ بس اپنی دنیا میں مگن رہنے والی انسان تھی۔ اس نے بے شک کبھی میرے ابو سے بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن وہ ان کو ہر حال میں ایک ملازم ہی کی طرح بات کرتی تھی۔ میرا زیادہ تر ان لوگوں سے آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی یونیورسٹی اور پڑھائی کی وجہ سے مصروف ہی رہتا تھا، لیکن جب کبھی بھی میرے ابو کی طبیعت کچھ خراب ہوتی اور وہ کام پر نہ جا سکتے تو مجھے بحیثیت ایک فرما بردار بیٹے کے ان کی جگہ جا کر ان کی ڈیوٹی سنبھالنی پڑتی تھی۔ جب کبھی میں وہاں گیا تھا تو وہاں دوحہ کے والدین ہمیشہ ہی مجھ سے بہت اچھے سے پیش آتے تھے اور بالکل بھی مجھ سے غیروں جیسا برتاؤ نہیں کرتے تھے اور مجھے بیٹوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ میں ہمیشہ سے ہی ادھر جا کر خوشی محسوس کرتا تھا، لیکن ایک بات جو بچپن ہی سے میری سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ یہ تھی کہ اس گھر میں موجود ہر انسان کی آنکھیں کافی پراسرار تھیں۔ ہر ایک فرد کی ایک آنکھ کچھ سرخ ہوتی اور ایک آنکھ سبز رنگ کی۔ میں جب بچپن میں ابو کے ساتھ یہاں آتا تھا تو ان سب کی ایسی پراسرار اور مختلف آنکھوں کو دیکھ کر خوف کھاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ ان سے دور دور ہی رہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ان سے خوف تو نہیں آتا تھا، لیکن تعجب اور حیرت ضرور ہوتی تھی کہ ایسا کیوں تھا کہ سارے خاندان کے افراد کی آنکھیں ہی غیر معمولی تھیں، یعنی کہ ایک سرخ اور ایک سبز رنگ کی۔ دوحہ کی آنکھیں بھی بچپن ہی سے ایسی تھیں۔ بچپن ہی سے ان لوگوں نے گھر میں مجھے ملنے والے پیار اور اپنائیت کی وجہ سے دوحہ مجھ سے بے انتہا چڑھتی تھی اور اسی وجہ سے میری کبھی بھی اس سے دوستی نہ ہو سکی، بلکہ دوستی تو کافی دور کی بات ہے، اس نے تو کبھی مجھ سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کی تھی۔ بچپن سے ہی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور 2 بھائیوں کی لاڈلی بہن رہ چکی تھی۔ اسی وجہ سے اگر کہیں بھی اس کو ایسا لگے کہ اس کے والدین اس کے علاوہ کسی باہر کے بندے کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا اور پھر وہ اس بندے سے ایک بیر باندھ لیتی تھی۔ اس سے دوستی کرنا تو ہمکنار اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی، اور جب کبھی بھی اس کو موقع ملتا تو اس انسان پر اپنی ساری بھڑاس بھی نکال لیا کرتی تھی۔ میرے ساتھ بھی اس کا اسی قسم کا تعلق بچپن سے ہی تھا۔ جب کبھی چھوٹے ہوتے ہوئے میرے اسکول سے چھٹی ہوتی اور گھر میں کوئی نہ ہونے کی وجہ سے ابو مجھے ساتھ لے جایا کرتے تھے تو اس گھر میں دوحہ کے والدین اور بھائیوں کی میرے ساتھ اپنائیت اور محبت دیکھ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ اپنا موڈ خراب کر لیا کرتی تھی۔ ایک روز اسی طرح میں ابو کے ساتھ ان لوگوں کے گھر بچپن میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر دوحہ نے مجھے دیکھا۔ اس کی امی کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور اپنی کتابیں نکال کر پڑھ رہا تھا۔ دوحہ کا وہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا اور اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھیں۔ غصے میں اس کی دونوں آنکھوں کا رنگ خود بخود لال سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی چیز کو ڈھونڈنا چاہا تو اچانک اس کی نظریں ایک جگ اور ساتھ رکھے گلاس پر پڑی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور دماغ میں ایک شرارت سوجی۔ وہ فوراً گئی اور پانی گلاس میں ڈالا اور آہستہ آہستہ اس صوفے کی طرف آئی جس پر میں اور اس کی امی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پیچھے کھڑے ہو کر اچانک سے وہ پانی کا گلاس ٹیڑھا کیا اور سارا پانی میری کتاب کو گیلا کرتا چلا گیا۔ میری آنکھیں اپنی اسکول کی کتاب کو اس طرح سے گیلا ہو کر پانی سے نچڑا ہوا دیکھ کر باہر آ گئی تھیں اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر دوحہ کی امی نے فوراً مجھے گلے لگا لیا اور تسلی دی کہ وہ کتاب سوکھ جائے گی کچھ دیر تک۔ انہوں نے دوحہ کو مصنوعی گھوری سے نوازا جس کو دوحہ نے غلط مطلب لیا۔ وہ سمجھی کہ شاید اس کی امی نے میری وجہ سے اس کو غصہ دکھایا ہے، اور یہ پہلی بار ہی ہوا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ہی سے سب کی آنکھوں کا تارا بن کر رہی تھی۔ اس کو کسی نے ڈانٹا نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے میں بہت عرصے تک ان لوگوں کے گھر نہیں گیا۔ یہ میری طرف سے ایک طرح کی ناراضگی کا اظہار تھا جو کہ میں دوحہ کو دکھا رہا تھا، لیکن مجھ معصوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، بلکہ وہ تو خوش تھی کہ میں اب نہیں آتا تھا اور اس کا موڈ بھی کافی خوشگوار ہوتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور میں کالج آ گیا۔ دوحہ مجھ سے چھوٹی تھی اور ابھی اسکول میں پڑھتی تھی۔ ہمارا آمنا سامنا اب ذرا کم ہی ہوتا تھا۔ کالج کے ہی دنوں میں ابو مجھے ڈرائیونگ سکھانا شروع کر چکے تھے تاکہ کبھی بھی بوقت ضرورت میں ان کے کام آ سکوں۔
مجھے بھی ڈرائیونگ سیکھنے کا شوق تھا، اسی لیے میں راضی ہو گیا۔ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے مجھے ابو کے ساتھ دوحہ کے گھر جانا پڑتا تھا، کیونکہ ابو کی اپنی گاڑی نہیں تھی۔ لہٰذا ان لوگوں سے ہی اجازت طلب کر کے ابو مجھے آہستہ آہستہ ڈرائیونگ سکھانے لگے تھے۔ شروع میں مشکل ہوتی تھی، لیکن پھر میں نے سیکھنا شروع کر دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینوں کے اندر اندر میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی تھی۔ اس دوران مجھے ایک ایسی خبر ملی جس کی وجہ سے میں خوش بھی تھا اور تھوڑا سا اداس بھی تھا۔ میرے ابو جو کہ میرا سب کچھ تھے، وہ 1 مہینے کے لیے عمرے پر جا رہے تھے، اور ان کو دوحہ کے گھر والوں نے ہی اپنی طرف سے بطور ثواب بھیجا تھا۔ میں یہ خبر سن کر خوش بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ اداس بھی ہو گیا تھا کہ اب میں اکیلا رہ جاؤں گا اور سب کچھ کیسے مینج کروں گا۔ ابھی بھی اتنا بڑا نہیں ہوا تھا کہ اکیلا رہ کر زندگی گزار سکتا۔ ابو سے میں نے جب ان کے جانے سے پہلے پوچھا کہ ابو اب میں اکیلا 1 مہینہ رہوں گا، تو وہ مسکرا دیے، اور ابھی کچھ بولنے ہی لگے تھے کہ پیچھے سے کسی نے اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھا۔ میں فوراً ڈر کر پیچھے مڑا تو وہاں پر دوحہ کے ابو کھڑے تھے، اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دوستانہ انداز میں کہا کہ فکر کیوں کرتے ہو برخوردار، تم ہمارے لیے بالکل ہمارے بیٹوں جیسے ہو، اور ہمیں تم بھی بہت عزیز ہو۔ تم کیا سمجھے تھے کہ تمہارے ابو کو عمرے پر بھیجنے کے بعد ہم تم سے لاپرواہ ہو جائیں گے؟ تو تم غلط ہو۔ میں حیرانی کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا کہ کیا یہ لوگ اتنے نرم دل ہیں جو ایک اجنبی کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے اپنے گھر کے قریب موجود انیکسی صاف کروا دی تھی، کب کی، جس میں اب سے میں رہا کروں گا۔ میں نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ اپنے گھر کے علاوہ میرا کہیں بھی رہنے کا دل نہیں کرتا تھا، اور اس طرح کسی پرائی جگہ پر 1 مہینے کے لیے رہنا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ جانے سے پہلے ابو نے مجھے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب سے جب تک میں وہاں ہوں تو ان کی ڈرائیونگ کی ڈیوٹی اب سے میری ذمہ داری تھی، اور میں نے ہی انجام دینی تھی، وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ۔ میں پہلے تو شوق کی کیفیت میں ان کو دیکھتا رہا، لیکن پھر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ان کی جگہ ڈیوٹی کرنے کا مطلب صاف تھا کہ روز صبح دوحہ کو اسکول چھوڑ کر آنا اور پھر واپسی پر لینے بھی جانا، کیونکہ یہ کام عموماً میرے ابو ہی کرتے تھے، اور دوحہ جس کو میں ایک آنکھ پسند نہیں تھا، اس کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو اسے یقیناً کافی ہنگامہ کھڑا کرنا تھا۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ جب میں ان کے گھر اپنا کچھ سامان لے کر پہنچا تو دوحہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میں 1 مہینے تک ان کے گھر کی انیکسی میں رہوں گا تو اس نے کافی اعتراض اٹھایا تھا، لیکن اس کے والدین اب میرے ابو کو زبان دے چکے تھے اور ساتھ میں ذمہ داری بھی لے لی تھی میری کہ پورا خیال رکھیں گے۔ میرے ابو جانے سے پہلے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دے کر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے سفر پر نکل پڑے تھے۔ ان کی مجھے ہمیشہ کی طرح نصیحت تھی کہ بیٹا، وہ لوگ تمہیں کتنا ہی اپنے گھر کا فرد کیوں نہ سمجھ لیں، ایک بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا کہ تم ہمیشہ میرے بیٹے تھے اور رہو گے، اور کبھی بھی اپنی حیثیت کو نہ بھولنا، اور اپنے ابو کی طرح ہی ساری عمر ایمانداری سے ہی کام کرنا۔ یہ باتیں میں نے حقیقی طور پر ذہن نشین کر لی تھی۔ مجھے علم تھا کہ وہ لوگ مجھے کتنا ہی پیار کیوں نہ کر لیں، میں ہمیشہ ان کے لیے ایک ملازم کا بیٹا ہی رہوں گا۔ میں نے بچپن میں بھی کبھی کوئی شرارت یا پھر لاڈ ان کو نہیں دکھایا تھا، تو اب تو شعور اور عقل آ چکی تھی۔ اسی وجہ سے میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ کبھی بھی ان کے کسی بھی معاملے میں غلطی سے بھی نہ پڑوں، اور جتنا ہو سکے دور ہی رہا کروں۔ اس میں میرا اور سب کا ہی فائدہ تھا۔ میں اپنے ابو کے جانے کے بعد اگلے روز اپنا سامان لے کر ان کے گھر پہنچا۔ وہاں داخلی دروازے سے اندر گیا تو وسیع و عریض چمن تھا۔ ادھر ہی ایک کرسی پر دوحہ کے والدین بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش دلی سے مسکرا کر مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے ان کے قریب جا کر احتراماً ان کو سر جھکا کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دے کر مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میرا بھی فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج اتوار کا دن تھا اور چھٹی کے روز دوحہ بھی گھر پر ہی ہوتی ہے اور پورا دن اپنے والد کے ساتھ گزارتی تھی۔ میں نے ان سے معذرت کی اور جانے کے لیے اٹھا، لیکن ان کے بے حد اصرار پر رکنا پڑا، کیونکہ وہ بڑے تھے اور مجھ سے اور کافی بار مجھے چائے وغیرہ کے لیے روک چکے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑا تھا، اور پھر یوں ہی مختلف باتوں کے درمیان ہی ملازمہ چائے اور دیگر لوازمات لے کر آئی اور پھر چلی گئی۔ میں نے بس چائے کا کپ ہی لیا تھا، ابھی چائے پی ہی تھی کہ اتنی دیر میں دوحہ ہنستی مسکراتے ہوئی اپنے ابو کو پکارتی ہوئی آئی تھی۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں میں بھی موجود ہوں گا، اسی لیے وہ بس ہلکے سے اسکارف میں آئی تھی، کوئی چادر نہیں لی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی ایک مرتبہ پھر سے اس کو تپ چڑھ گئی تھی اور اس کی آنکھیں پراسرار طریقے سے اچانک لال ہو گئی تھیں۔ اس کو خود بھی یہ بات نامعلوم تھی کہ غصے میں اس کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ان سب کی آنکھوں کا رنگ ویسے ہی خوفناک معلوم ہوتا تھا، اور پھر غصے میں اچانک بدل جانا یہ اس سے زیادہ ڈرا کر رکھ دیتا تھا۔
उसके अब्बू ने भी अपनी बेटी की आंखों का रंग बदलते देखा तो घबरा गए। उनके चेहरे पर मौजूद घबराहट में वाज़ेह भांप चुका था, जो कि दोहा की सुर्ख आंखों को देखकर आई थी। उनकी आंखें भी बिल्कुल दोहा जैसी थीं, या ये कहना ज़्यादा मुनासिब था कि दोहा के सारे नैन नक्श अपने वालिद पर ही गए थे। मैंने वहाँ से चले जाना ही मुनासिब समझा था और इस मरतबा उसके अब्बू ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया था। मैं खामोशी से उठकर एनेक्सी की तरफ आ गया, जो कि उनके घर से थोड़ा दूर और अलग थलग थी। चूँकि ये मुलाजमीन के लिए ही बनाई गई थी तो इतनी आलीशान और पुख्ता ना थी जैसे कि उनका अपना घर था। बाहर से ही एक छोटा सा कच्चा मकान मालूम होता था। मेरा अपना घर अलबत्ता छोटा और मुतवस्सित इलाका में था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी पुख्ता और मजबूत बना था। बहरहाल मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि 1 महीने तक तो मुझे यहीं रहना था। सारी सोचें झटक कर मैंने उस एनेक्सी का दरवाज़ा खोला। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। मैंने सबसे पहले लाइट जलाई मोबाइल की, ताकि वहाँ मौजूद स्विच बोर्ड मिल सके। हर तरफ रोशनी फैलते ही मैंने सारे घर पर एक तायराना नज़र डाली। घर की सफाई वगैरह तो बकौल दोहा के वालिद के करवाई जा चुकी थी, लेकिन वो मकान काफ़ी ज़्यादा पुराना और टूट फूट का शिकार था। इस एनेक्सी को बहुत ज़्यादा मुरम्मत की ज़रूरत थी, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कभी कोई इधर रहा ही नहीं। उन्होंने अब्बू को ऑफ़र की थी कि अगर वो चाहें तो रह लिया करें, लेकिन मेरे खुददार अब्बू को ये सब हरगिज़ गवारा नहीं था। वो यहाँ पर अपनी मुलाजिमत करते थे, जिसके बदले वो अपनी तनख्वाह उनसे लेते थे। आज तक किसी किस्म का मुतालबा न किया था। उनकी इसी खुददारी की वजह से वो लोग मेरे अब्बू का बहुत एहतराम करते और घर के फ़र्द जैसी इज्जत देते। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ भी 2 कमरे थे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा छोटे थे। मुझे इस एनेक्सी में घुटन का एहसास बेसाख्ता हुआ और मैंने सोचा कि 1 महीना कैसे गुजरेगा। फिर एक लंबी सांस भरकर अपना सामान एक कमरे में जाकर रखने का इरादा किया। वहाँ अलमारी नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं, अलबत्ता एक लकड़ी का डब्बा सा था। मैंने उसको ही गनीमत जानकर कुछ इस्तेमाल के कपड़े निकाल कर वहाँ रख लिए। ये काम करते हुए मुझे कुछ वक्त लग गया था। इसके बाद फ्रेश होने के गर्ज से बाथरूम की तलाश में निगाहें दौड़ाईं, लेकिन इस कमरे में मुझे कोई भी बाथरूम नज़र नहीं आया। बाहर निकलकर दूसरे कमरे में देखा तो वहाँ एक इंतहाई छोटा सा बाथरूम था, जिसमें मैं बमुश्किल खड़ा हो सकता था। बहरहाल फ्रेश होने के बाद मैंने एनेक्सी का जायज़ा लेने का इरादा किया। इतना बड़ा तो नहीं था कि ज़्यादा वक्त लगता सारा देखने में, इसीलिए मैंने 10 मिनट में ही हर जगह चेक कर ली थी। इसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा किचन था। मैं अंदर घुसा तो देखा कि कोई चूल्हा नहीं था, अलबत्ता एक पुराना सिलेंडर पड़ा हुआ था। मैंने चेक किया तो उसमें गैस थी। किचन में हर तरफ देखने के बाद मैं बाहर निकलने ही लगा था कि अचानक मेरी नज़र उस किचन में मौजूद एक कचरे के डब्बे पर पड़ी। मैं पलटकर जाने ही लगा था कि वो गैर मामूली नज़र आया। जैसे ही आहिस्ता से उस तरफ जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल सूख चुकी थी। मुझे समझ ना आई कि वो किस चीज़ की हड्डियाँ थी। क्या ही किसी जानवर की थी? लेकिन यहाँ तो कोई जानवर क्यों आने लगा? वो सब बहुत पुरस्कार लगा मुझे। आखिर किसने यहाँ पर हड्डियाँ रखी होंगी? इन लोगों के कहने के मुताबिक ये एनेक्सी तो सालों से बंद पड़ी थी, तो फिर यहाँ पर ये सब? बेसाख्ता मुझे खौफ आया और मैंने डरते डरते उस कचरे के डब्बे को उठाया और घर से बाहर ले जाकर उसको मोहल्ले के एक बड़े कूड़ादान में फेंक दिया। इन हड्डियों से बहुत ही ख़राब किस्म की बदबू आ रही थी, जैसे कि गल सड़ गई हों, और इसके बाद ही उनको कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया हो। उनको बाहर फेंकने के बाद अभी मैं ये सब काम से फारिग हुआ ही था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे हैरत हुई कि कौन हो सकता है। इसी हैरत में जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जब बाहर खड़ी हस्ती को देखा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि दोहा ही थी। अभी मैं उससे कुछ कहते कि अचानक उसने कहा कि अम्मी तुम्हें खाने के लिए बुला रही हैं। वो ये कहकर वहाँ से चली गई, जबकि मैं इसी हैरत में खड़ा था कि दोहा ने मुझसे इतनी खामोशी से बात कर कैसे ली। ये मेरे लिए एक खुशगवार एहसास था, क्योंकि मैं हमेशा से ही चाहता था कि दोहा मुझसे भी कोई ना कोई बात कर लिया करे, जैसे बाकी सबसे करती है। इसी खुशी में मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकला और उनके घर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जाने से पहले एक मरतबा फिर अपने पहले से दुरुस्त कपड़ों को फिर से एक मरतबा झाड़ कर दुरुस्त ज़रूर किया। उनके दरवाजे के करीब पहुँच कर मैंने अंदरूनी दरवाजे पर दस्तक दी तो खोलने वाली भी दोहा ही थी। उसने दरवाज़ा खोला और बगैर कुछ कहे खामोशी से अंदर जाकर खाने की मेज़ पर बैठ गई। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सलाम दुआ के बाद उसकी अम्मी ने मुझे खाने की मेज़ पर जाने का कहा। मैंने फ़ौरन शर्मिंदा होते हुए इनकार किया कि नहीं आंटी, मैं वहाँ एनेक्सी में ही कर लूँगा। मुझे उनके साथ खाते हुए ज़रा झिझक सी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो लोग इस घर के मालिक थे, जबकि मैं बस उनके मुलाजिम का बेटा। अपनी हैसियत मुझे बखूबी मालूम थी। दोहा खामोशी के साथ बैठी हुई थी और खाना खाने में मसरूफ़ थी।
اس نے اب کی بار کوئی واہ ویلا نہیں مچایا تھا۔ ان کے اصرار پر بلاخر تنگ آ کر دوحہ نے ہی کہہ دیا تھا کہ جب امی اتنا کہہ رہی ہیں تو بیٹھ جاؤ، بچپن میں بھی تو کھا ہی لیا کرتے تھے۔ مجھے یہ سن کر ایک خوشگوار احساس ہوا تھا کہ دوحہ کو بچپن کے قصے مجھ سے متعلق یاد تھے۔ وہ کھانے کے جانب متوجہ ہو گئی اور میں بھی خاموشی کے ساتھ ایک سائڈ پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ دوحہ کے اس رویے میں بدلاؤ کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر ایسی کیا وجہ ہوگی کہ اس نے ایک دم سے بالکل نارمل ہو کر مجھ سے بات کرنی شروع کر دی تھی؟ بالآخر یہ حقیقت بھی جلد ہی مجھ پر کھل گئی تھی کہ یہ سب اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ دوحہ کے ابو نے اس سے کہا تھا کہ جب تک میرے ابو عمرے سے نہیں آ جاتے اس کو میرے ساتھ دوستانہ طریقے سے بات کرنی ہوگی۔ انہوں نے مزید اپنی بیٹی سے یہ کہا تھا کہ ان کو یقین ہے کہ ان کی بیٹی ان کا کہنا ضرور مانے گی اور ان کا مان ٹوٹنے نہیں دے گی۔ ان کی اس بات نے دوحہ کو مجبور کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ دوستانہ نہیں تو کم از کم انسانوں کی طرح بات کر لیا کرے، اور یہ سچائی مجھ پر تب جا کر کھلی تھی جب میں دوحہ کے ابو کو ان کی گاڑی کی چابی دینے جا رہا تھا اور وہ اپنی بیگم یعنی کہ دوحہ کی والدہ کو دوحہ کے رویے میں بدلاؤ کی وجہ بتا رہے تھے۔ مجھے یہ سن کر مایوسی بھی ہوئی تھی کہ یہ سب دوحہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی بلکہ اپنے ابو کے کہنے پر کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف مجھے اس بات کا اب اطمینان تھا کہ چلو کچھ دن تو دوحہ بات کر ہی لے گی مجھ سے صحیح طریقے سے۔ میں کھانا کھا کر وہاں سے دوبارہ اس انیکسی میں آ گیا۔ وہاں سے آنے کے بعد کچھ دیر اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گیا۔ کالج کے آخری امتحان ہونے والے تھے اور مجھے اس کی تیاری بھی کرنی تھی۔ اس طرح پڑھائی میں باقی کا سارا دن گزر گیا تھا اور رات ہو گئی تھی۔ میں دوحہ کے کھانے کے لیے بلانے پر گھر سے نکلا اور اس کے بنگلے کی جانب قدم بڑھائے۔ راستے میں بڑا صحن آتا تھا جس سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ میں بھی راستے میں ہی تھا کہ اچانک میری نظر ان کے گھر کے اوپر گئی۔ مجھے ایسا لگا کوئی مخلوق اس گھر کی چھت پر اتری ہے۔ اس کے پر بھی تھے جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بنے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ مخلوق دکھنے میں انسانوں جیسی ہی لگ رہی تھی لیکن وہ پر کچھ پراسرار اور بہت ہی خوفناک تھے۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، بھلا ایسا بھی کبھی ہوا تھا کہ ایک انسان کے پر ہوں اور وہ بھی آگ کے بنے ہوئے؟ میں نے اس سب کو اپنا وہم سمجھ کر اپنی آنکھیں بند کی اور دوبارہ کھول کر دیکھا تو وہ پراسرار مخلوق وہاں پر موجود نہیں تھے۔ بے ساختہ مجھے خوف آیا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے زیر لب آیت الکرسی پڑھی اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اندر گھستے ہی میں نے سب کو سلام کیا اور جا کر اپنی کل والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی تک دوحہ کے ابو نہیں آئے تھے۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے ابو آئے۔ ان کے چہرے پر کچھ بے چینی سی تھی جو میں نے فوراً بھانپ لی۔ انہوں نے حسب معمول مجھ سے حال چال بھی نہیں پوچھا کیونکہ وہ کسی بہت ہی بڑی پریشانی میں لگ رہے تھے۔ میں نے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا، بھلا میں کس حق سے پوچھتا، اس لیے خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوحہ کے ابو کی آنکھیں میں نے غور کیا تھا کہ آتے وقت انتہائی سرخ ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ مخصوص اشارہ کیا تھا جس کی سمجھ صرف انہی کو آئی تھی۔ کسی اور کی ان پر نظر بھی نہ پڑی تھی کیونکہ سبھی تقریباً کھانے میں مصروف تھے۔ مجھے کچھ تو پراسرار لگا تھا۔ ایک تو کچھ دیر پہلے ہی ان کے گھر کے اوپر ایک پراسرار اور خوفناک مخلوق کا سایہ دیکھا تھا جس سے میرا دل دہلا کر رکھ دیا، اور اب ان دونوں کو اس طرح سے برتاؤ مجھے کچھ مشکوک لگا تھا۔ میرے ذہن میں بے ساختہ آیا کہ کہیں یہ بنگلہ آسیب زدہ تو نہیں، کیونکہ انیکسی میں بھی گلی سڑی ہڈیاں مجھے کچھ عجیب لگی تھیں، لیکن میں نے اس خیال کو بھلا دیا۔ اب پھر سے ایسے مناظر دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا۔ میں دعا کرنے لگا کہ بس کسی طرح سے یہ مہینہ جلد از جلد گزرے اور میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں جہاں پر سکون دہ ماحول تھا اور ایسی کوئی بھی دل دہلا دینے والی چیز دیکھنے کو نہیں ملنے والی تھی۔ انہی سوچوں میں سونے کا وقت آ گیا تھا اور مجھے نیند آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونک کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میرے لیٹتے ہی ہر طرف گہرا سناٹا چھا گیا۔ باہر اچانک ہی تیز ہوائیں چلنے لگیں اور کالے سیاہ بادلوں نے اپنا ڈیرا جما لیا۔ ماحول کافی زیادہ خوفناک ہو چکا تھا۔ اس بنگلے کے اوپر دوبارہ سے وہی پراسرار مخلوق جس پر دہکتی آگ کی مانند تھے وہ چھت پر آ چکی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں ایک سفید قسم کی روشنی پھیلی اور وہ مخلوق اس روشنی میں اچانک سے غائب ہو گئی۔ یہ منظر انتہائی درجے کا پراسرار معلوم ہوتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کے اس پراسرار زندگی میں قدم رکھ سکے۔ وہاں صرف وہی لوگ جا سکتے تھے جن کو ان کی طرف سے اجازت ملی ہوتی تھی۔ میں آج ہوئے تمام واقعات کو سوچتے ہوئے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح اپنے ساتھ بہت سی راحت لے کر طلوع ہوئی تھی۔ میں چونکہ نماز پڑھ کر پھر کچھ دیر تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا
اسی لیے میری اس کے بعد کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی اور اب 7 بجے ہی میں جلدی جلدی اٹھ کر تیار ہوا اور کالج جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج میرا پہلا پرچہ تھا جو کہ مجھے ہر حال میں بہترین دینا تھا، کیونکہ یہ ہمارے سالانہ امتحانات تھے اور مجھے اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونا تھا تاکہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ آسانی سے مل سکے۔ ناشتہ کرنے میں دیر ہو سکتی تھی تو لہٰذا میں ان کے بلانے پر بھی معذرت کرتا ہوا کالج چلا گیا۔ پرچہ میرا بہت اچھا ہوا تھا، میں خوشی خوشی گھر آ گیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میرے سارے پرچے بہت اچھے سے ہو گئے۔ میں خوش تھا کہ اب مجھے ضرور اسکالرشپ ملے گی۔ امتحان ختم ہوتے ہی چھٹیوں کا آغاز ہو گیا اور اگلے دن سے ہی دوحہ کا کالج شروع ہو گیا۔ ویسے تو میرے ابو اس کو روز لے کر جاتے اور واپس لاتے، لیکن وہ چونکہ عمرے پر گئے ہوئے تھے اسی لیے یہ ذمہ داری اب مجھ پر آتی تھی۔ مجھے دوحہ کی صبح کالج جانے کے ٹائم اس کے ابو نے بتا دی تھی اور اب میں صبح 7 بجے ہی گاڑی نکال کر گھر کے باہر کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دوحہ کالج کے یونیفارم میں تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر ٹھہر گیا تھا، سب کچھ جیسے ساکت سا ہوتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بال ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے اور وہ ان کو اپنے دوپٹے سے سمیٹنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی صاف شفاف رنگت اور وہ پراسرار آنکھیں آج ایک الگ ہی سحر مجھ پر طاری کر رہی تھی۔ آج تک میں نے کبھی بھی اس کو اس طرح سے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اچانک ہی مجھے قدرت نے ایسا احساس محسوس کروایا تھا کہ میں خود حیران تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا میرے ساتھ۔ میں نے اپنا ذہن جھٹک کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ اس میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کوئی بھی تاثر نہ دیا۔ میں نے ایک نظر اس کو گاڑی کے بیک ویو مرر سے دیکھا تو وہ میری جانب ذرا بھی متوجہ نہیں تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ اپنی ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کر چکا تھا، لیکن وقتاً فوقتاً میرا دھیان دوحہ پر ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی اس میں جو مجھے اسی کی جانب کھینچ رہی تھی۔ آج اس کی آنکھیں جو مجھے کبھی کبھی بہت خوفزدہ کر دیتی تھیں کیونکہ وہ اچانک ہی یکدم سرخ ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج مجھے وہ آنکھیں بھی حسین اور دلکش لگ رہی تھی۔ اچانک اس نے مجھ سے پوچھا کہ شافع، تمہارے پرچے کیسے ہوئے؟ میں نے یہ سن کر شوق اور خوشی کی کیفیت میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ میری طرف سادگی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے اس کو جواب دیا کہ ہاں بہت اچھے ہوئے ہیں، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ اسکالرشپ مجھے ضرور ملے گی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ کر باہر دیکھنے لگی۔ میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ دوحہ تھوڑی بدلنے لگی تھی۔ اس میں شعور آتا جا رہا تھا کہ وہ جو بلا وجہ کی مجھ سے نفرت کرتی تھی اس کا کوئی مقصد نہ تھا۔ میں نے کبھی اس کی جگہ لینے کی نہ تو کوشش کی تھی اور نہ ہی کبھی کرنے کا سوچا تھا۔ اب یہ بات شاید اس کو بھی سمجھ آ رہی تھی۔ اس طرح سارا رستہ گزر گیا اور پھر میں نے اس کو کالج ڈراپ کر کے گاڑی واپس گھر کی طرف لے گیا، لیکن سارا راستہ ہی میرا دھیان دوحہ کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات تھے وہ بھی اتنے واضح تو نہیں تھے مجھ پر، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں دوحہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ لیکن پھر اچانک دل میں یہ خیال آ جاتا تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے اپنی حیثیت اور اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ دوحہ میرے مالک کی بیٹی تھی جبکہ میں ان کے ملازم کا بیٹا۔ میرا اور اس کا جوڑ تو ناممکن تھا، لیکن اس دل کا کیا کرتا جو دن بدن اس احساس کے ساتھ مزید دھڑکنا شروع ہو چکا تھا کہ مجھے دوحہ پسند تھی۔ اگلے کئی روز یہی سلسلہ چلتا رہا اور میں اس کو کالج لے جاتا اور واپسی پر ٹائم پر لینے جاتا۔ اب ہماری کچھ نہ کچھ بات چیت ہو ہی جاتی تھی۔ میں بھی اس سے سوال پوچھ لیتا جس کا جواب وہ بھی ٹھیک طریقے سے ہی دے دیا کرتی تھی۔ میری پسندیدگی دوحہ کو لے کر بڑھتی جا رہی تھی۔ میری اب زیادہ تو کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے سے دوحہ سے بات کر لیا کرو، لیکن وہ اب بھی ایک حد میں رہ کر ہی مجھ سے بات کرتی تھی۔ اتنا زیادہ فرینک وہ اب بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں دنوں میرے ابو کے واپس آنے کے دن قریب آ گئے اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب ابو عمرہ کر کے خیر خیریت سے واپس آ گئے تھے۔ سبھی بہت زیادہ خوش تھے اور سب سے زیادہ خوشی میں محسوس کر رہا تھا کیونکہ اپنے ابو سے مجھے سب سے زیادہ محبت تھی۔ میں نے ان کو مبارکباد پیش کی اور ان کو خوشی خوشی ہمارے گھر لے کر آیا جو کہ میں نے پہلے ہی سجا کر رکھا ہوا تھا۔ میں اپنا سامان پہلے ہی اپنے گھر لے کر جا چکا تھا۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ اپنے گھر کا سکون ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ میں نے غور کیا تھا کہ ابو کچھ کمزور ہو گئے تھے۔ عمرے کی عبادت ایک مشقت والی عبادت ہے اور ابو چونکہ عمر میں اب 60 سے اوپر کے ہو چکے تھے اسی لیے تھکاوٹ ان کو ہو جاتی تھی اور اب عمرے کے بعد ان کی صحت پر مزید اثر پڑ رہا تھا۔ پاؤں پر سوجن اور چھالے آ گئے تھے اور
घुटनों के दर्द में भी इजाफा हो चुका था। वो कुछ अरसे तक तो बिल्कुल भी ड्राइविंग और काम नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से मुझे ही ये काम करना था, क्योंकि हमारे घर की आमदन का ज़रिया कई सालों से अब्बू की यही नौकरी थी, जिससे हमारे घर का सारा खर्च पूरा हो जाया करता था। मैं अब चूँकि अपने घर में रहता था, क्योंकि अब्बू को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए दोहा को कॉलेज छोड़ने के लिए मुझे सुबह सुबह उठकर पहले उधर जाना पड़ता था, क्योंकि उनका घर हमारे घर से कुछ फासले पर था। मुझे ये काम करने में कोई मसला नहीं था, क्योंकि ये नौकरी मैं और अब्बू दोनों ही छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बस मेरे लिए सुबह सवेरे घर से निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अब्बू मेरी इस परेशानी को बखूबी देख रहे थे और दूसरी तरफ दोहा के अब्बू ने भी इस मसले को देखते हुए दोबारा से मेरे अब्बू से बात की कि हम लोग उनकी एनेक्सी में आ जाएं। मैंने ये सुनकर शुक्र अदा किया कि एक तो बासानी में दोहा से बातचीत कर लिया करता और दूसरा ये सुबह सवेरे का सफ़र करना, और वो भी पैदल, ख़त्म हो जाता। अब्बू ने मेरी परेशानी को देखते हुए इस मरतबा कोई एतराज़ नहीं उठाया, बल्कि उनको कह दिया कि हम लोग कल ही उधर एनेक्सी में शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरह मज़ीद मुझे कोई मसला नहीं होना था। मैंने अब्बू को और अपना सामान कुछ बैग्स में पैक किया और हम लोग दोहा के अब्बू के ही भेजी गई गाड़ी में उनके घर आ गए थे। वहाँ उस कच्चे मकान में एक मरतबा फिर से आकर मुझे अच्छा तो नहीं लगा था, क्योंकि वो घर बहुत ही खस्ता हाल था, लेकिन ये सोचकर ही मुझे सुकून मिलता था कि अब मैं रोज़ाना दोहा को देख सकूँगा। सामान वगैरह रखकर मैंने उस किचन में जाकर अब्बू के लिए चाय बनाई और कुछ खाने के लिए बाहर से लेकर आया। दिन यूँ ही गुजरने लगे। मैं इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर दोहा को कॉलेज लेकर जाता। मैंने एक चीज़ नोट की थी कि आजकल दोहा के वालिद बहुत परेशान रहने लगे थे। जब भी मैं उनको देखता तो ऐसा लगता जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी तकलीफ़ बांटना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। उनको जैसे कोई डर था कि कहीं मैं और अब्बू भी उनसे खो ना जाए। मेरी उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन कई बार पूछने पर भी उन्होंने मुझे कुछ ना बताया। हालांकि मैंने कहा भी था कि मैं उनका साथ दूंगा और मदद करूंगा, लेकिन वो टाल जाते। उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल अपने सगे बेटों जैसा हो गया था। दूसरी जानिब मेरी दोहा को लेकर पसंदीदगी हर दिन के साथ बढ़ती चली जा रही थी। मैंने अब इस मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया था। अगर उसने मेरे दिल में दोहा की मोहब्बत डाली थी तो मदद भी वही करने वाला था। मैं अब इस मामले में अपने अल्लाह से दुआ करता था कि ए अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा और मेरी मदद कर। इस तरह दिन गुजरते जा रहे थे कि एक रोज़ दोहा के घर किसी काम से दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो सीढ़ियों से उतर रही है और उसका सारा ध्यान अपने मोबाइल पर था। इसी दौरान उसका पाँव सीढ़ियों से स्लिप हुआ और वो उससे पहले कि नीचे गिरती। मैं जो कि करीब ही खड़ा था ये देख रहा था, डर कर एकदम से उसको गिरने से बचाने के लिए सहारा दिया। अचानक गिरने के खौफ से वो भी डर गई थी, लेकिन जब अपने आप को सही सलामत देखा तो शुक्र का सांस लिया और मुझे भी मशकूर नज़रों से देखा। उसके ऐसे देखने से मैं खो कर रह गया। मुझे कुछ होश न रहा कि मैं दोहा के घर में ही खड़ा होकर उसी को महवियत से देखे जा रहा था। अगर कोई मुझे देख लेता तो कितनी बड़ी बात थी, लेकिन मैं अनजान था कि ये मंजर अपनी आंखों से देखने वाले कोई और नहीं बल्कि दोहा के वालिद थे। उन्होंने ये मंजर देखकर सुख का सांस लिया था कि उनकी आंखें खुशी से चमक उठी और उम्मीद की एक नई किरण नजर आई थी उनको अपनी लाडली बेटी की जान बचाने के लिए। इस वक्त तो वहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि अब वो मुझसे बात करेंगे और सारी सच्चाई मुझे बताकर मेरा आखिरी फैसला जानकर रहेंगे। इसके बाद उस एनेक्सी में मैं आ गया। घर आकर मैंने फिर से जो कुछ पुरस्कार एहसास महसूस किया था दोहा के घर में, उसको दूर करने के लिए कुरान खोला और सूरह जिन की तिलावत करनी शुरू कर दी। मेरा ये मामूल बन चुका था कि जब भी मैं इस घर में किसी गैर मामूली एहसास को महसूस करता तो सूरह जिन की तिलावत से मुझे सुकून आता और अल्लाह की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास हो जाता। अब की बार भी ऐसा ही महसूस हुआ। इसी तरह दिन का भी इख्तिताम हो गया और अगली सुबह तुलू हो गई। मैं दोहा को कॉलेज छोड़कर वापस आया और एनेक्सी की तरफ जा रहा था कि चमन में खड़े दोहा के वालिद ने मुझे आवाज़ दी और बुलाया। उन्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। मैंने उनकी तकलीफ की और एक तरफ उनके साथ चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने कुछ हाल अहवाल पूछा और मुझे कुछ ऐसे राजों से आगाह किया जिनको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा पूरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में आ गया। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया कि दोहा एक जिन्नज़ादी है और उसके अब्बू एक जिन्नज़ाद। उनका ताल्लुक़ जिन्नात के ख़ास तबक़े से था, लेकिन वहाँ के कुछ जालिम जिन्नात ने इस जगह पर कब्ज़ा कर रखा था और उनके जुल्म इस कदर बढ़ गए थे कि जो जिन्नज़ाद उस इंसानी दुनिया में आकर रह रहे थे और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे,
ان کو بھی نقصان پہنچانے اور ان کو جان سے مارنے کے لیے آنے والے تھے۔ میں اور میری بیوی اتنے مضبوط ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ طاقتیں ہیں جن سے ان کا صفایا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میری لاڈلی بیٹی ابھی 18 سال کی نہیں ہے۔ دوسرا، اس کی طاقتیں اس کو تب ہی مل سکتی ہیں جب وہ کسی انسان سے شادی کر لے گی۔ ایک انسان اور جنزادی کی شادی جب ہو جائے گی تبھی جا کر میری بیٹی کی زندگی بچائی جا سکتی ہے، ورنہ وہ ظالم جنات کا گروہ آ کر اس کو اپنے ساتھ ہی اپنی وادی میں لے کر چلا جائے گا اور اس کے اوپر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے جائیں گے کہ وہ اپنی موت مانگے گی، لیکن وہ بھی اس کو نہیں ملے گی۔ اس کی ساری طاقتیں اس سے ضبط کر لی جائیں گی اور اس کو ایک ایسے زندان میں رکھا جائے گا جہاں سے بس تکلیف ہی ملتی ہے۔ یہ سب باتیں اور سچے واقعات سنانے کے بعد دوحہ کے ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے تھے۔ ان کا حال اپنی لاڈلی بیٹی کی تکلیف میں دیکھنے کے خیال سے ہی بڑا برا ہوتا جا رہا تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا کریں، کسی بھی طرح اپنی بیٹی کو ان جنات کے شر سے بچا لیں۔ انہوں نے تو خود آج تک ایک جنزاد ہوتے ہوئے کبھی کسی انسان تک کوئی تکلیف نہیں ہونے دی تھی۔ ہمیشہ سب انسانوں کو اپنا بھائی تصور کیا تھا، اسی وجہ سے وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ بہت دفعہ اس جنات کی وادی میں گئے تھے ان کو سمجھانے اور کوئی مصلحت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے، لیکن ان جنات نے الٹا انہی پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر واپس یہاں آئے تھے۔ چھت کے اوپر جس پراسرار مخلوق کو میں نے دیکھا تھا، جس کے پر آگ کے بنے ہوئے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ دوحہ کے ابو ہی تھے۔ میں یہ حقیقت جان کر دنگ رہ گیا تھا، یہ سچ جان کر کہ دوحہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی تھی۔ میری تو روح ہی کانپ گئی۔ میں کبھی خواب میں بھی اس کو دکھ پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اب یہ سب سننے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ انکل، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دوحہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک جنزادی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اس کی حفاظت اللہ کے حکم سے اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ انہوں نے فوراً میرے جڑے ہاتھ کھولے اور مجھے گلے لگا لیا۔ ان کی طرف سے رضامندی ملتے ہی ایک ہفتے کے اندر اندر میری اور دوحہ کی شادی دھوم دھام سے کرائی گئی۔ میں اپنے رب کا ساری عمر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔